تو چلیے آج ہم جانتے ہیں بھارت کے ترنگا کا اتہاس، کہ بھارت کا جو جھنڈا ہے ہمارا اس کا اتہاس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بھارت کا ترنگا بنایا گیا تھا وہ نیشنل طور پر نہیں بلکہ 1906 کے اندر بنگال میں ایک ریلی کے درمیان دیکھا گیا، جس میں 3 رنگ کا جھنڈا بنا ہوا تھا۔ کب بنا وہ؟ 1906 میں۔ کہاں؟ بنگال کے اندر۔ کہاں بنا؟ بنگال کے اندر۔ اس کے بعد اس میں کچھ بدلاؤ کر کے 22 اگست 1907 میں بنایا گیا۔ کس نے بنایا؟ بھیکا جی کاما نے۔ کس نے بنایا؟ بھیکا جی کاما نے بنایا۔ بنگال کے جھنڈے سے ملتا جلتا تھا۔ تیسرا جھنڈا جو بنا ہے وہ 1917 میں ایک نیا جھنڈا بنایا گیا، جس میں 5 لال پٹی تھی اور 4 ہری پٹی تھی، 7 اسٹار اور 1 چاند تارا بنا ہوا تھا۔ کب بنا وہ؟ 1917 میں۔ اس کے بعد جو ہے 1921 کے اندر کچھ لوگوں نے گاندھی جی کو ایک ایسا جھنڈا بنا کے دیا جو لال اور ہرا رنگ کا تھا، اوپر چرخا بنا ہوا تھا، 1921 کے اندر۔ لیکن یہ جھنڈا گاندھی جی کو پسند نہیں آیا، تو انہوں نے یہ کیا، پنگلی وینکیا نام کا ایک شخص تھا جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ ایک جھنڈا بنائیے جس میں 3 رنگ ہو، لال، ہرا اور سفید، اور بیچ میں چرخے کا نشان ہو۔ لہذا پنگلی وینکیا نے ایک جھنڈا بنایا جس میں اوپر لال رکھا، بیچ میں سفید رکھا اور نیچے ہرا رکھا، اور سفید والے رنگ پر چرخا کا نشان بنا ہوا تھا، جسے 1931 میں منظوری ملی، اور پورے بھارت میں یہی جھنڈا 1947 تک چلا۔ لیکن 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تو سبھوں کو یہ فکر ہوئی کہ اب دیش کے جھنڈا کو پارٹی کے جھنڈا سے الگ کیا جائے، کیونکہ یہ جو جھنڈا تھا جس کو پنگلی وینکیا نے بنایا تھا یہ کانگریس کا جھنڈا تھا، بھارت کا جھنڈا نہیں تھا۔ اس لیے کانگریس کے جھنڈا سے بھارت کے جھنڈا کو الگ کرنے کے لیے ڈاکٹر راجندر پرساد کی اگوائی میں کمیٹی بنی، اس میں ترنگا کے متعلق بیٹھک ہوئی۔ اس وقت پرائم منسٹر آفس کے جو ایک آفیسر تھے بدرالدین طیب جی، ان کی بیوی تھی ثریا طیب، انہوں نے یہ تبدیلی کی کہ بیچ سے چرخا کو نکال کر اس میں اشوک کا چکر لگایا، اور پھر اپنے شوہر بدرالدین طیب جی سے کہا کہ اسے آپ کمیٹی میں پیش کریں۔ جب بدرالدین طیب جی نے اس نقشہ کو، اس خاکہ کو کمیٹی میں پیش کیا تو لوگوں نے اسے بغیر کسی اعتراض کے قبول کر لیا۔ تو ابھی جو موجودہ جھنڈا ہے ثریا طیب جی کا وہ نقشہ بنایا ہوا۔ اچھا، اشوک چکر جو لگا ہوا بیچ میں، اس میں تیلیاں کتنی ہوتی ہے؟ 24۔ کتنی ہوتی ہے؟ 24 تیلیاں ہوتی ہے۔ 24 تیلیاں کیا سمجھاتی ہیں ہم کو؟ کس سے کیا سنکیت ملتا ہے؟ 24 تیلیاں اس لیے ہے، اس میں جتنے بھی ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی کو ہندوستان کی ترقی کے لیے 24 گھنٹہ فکر مند رہنا چاہیے۔ دیکھ لو، جس طرح ایک ATM ہوتا ہے، وہ ہندوستانیوں کی سیوا میں، ان کی خدمت میں کتنا دیر لگا رہتا ہے؟ 24 گھنٹہ۔ کتنا دیر؟ 24 گھنٹہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا ہے، 24 گھنٹہ، ہفتوں بھر 24 گھنٹہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم ہندوستانیوں کو ہندوستان کی خدمت کے لیے 24 گھنٹہ تیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے، سب سے پہلے بیرون میں ترنگا کس نے لہرایا تھا؟ بیرون مطلب دوسرے ملک میں، بدیش میں، بھیکا جی کاما نے۔ کس نے؟ بھیکا جی کاما۔ کم بڑی بات نہیں تھی، ایک غلام رہتے ہوئے، دیش آزاد بھی اس وقت نہیں ہوا تھا، غلام رہتے ہوئے اتنی ہمت، اتنی بہادری کہ ان کو سیلوٹ ہو، کہ اتنی بہادری کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تمام لوگوں کے سامنے، انگریزوں کے سامنے ہندوستان کا جھنڈا پھہرا دیا۔ یہ سنکیت کس بات کی تھی؟ کہ ہم غلام رہنے والے نہیں ہیں بلکہ آزاد رہنے والے ہیں، آزادی ہماری بہت نزدیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کیا سوال ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہندوستان کا کوئی بہت بڑا چھتی نقصان ہوتا ہے، کہ جب ہندوستان یہ دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ آج پورا ہندوستان، پورا دیش جو ہے غم میں ہے، سوگ میں ہے، جب اس بات کو دکھانا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہلکا جھنڈا جھکا دیا جاتا ہے۔ راشٹرپتی بھون پہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے ہلکا جھکا دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے جھکایا جاتا ہے تاکہ وہ پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ آج پورا ہندوستان کس میں ہے؟ غم میں ہے، پورا ہندوستان سوگ منا رہا ہے۔ جیسے پورو راشٹرپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب اور پورو پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی کا جب انتقال ہوا تھا تو اس وقت کیا کیا گیا تھا؟ جھنڈا کو ہلکا جھکا دیا گیا تھا۔ کیا کیا گیا تھا؟ کیوں ایسا کیا گیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج پورا ہندوستان غم میں ہے۔ قیمتی شخصیت کو ہم کیا کر دیا؟ آج کھو دیے۔ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ کیا جواب ہے؟ ہاں۔ کب؟ جب ہندوستان کو کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو۔ ترنگا کے رنگوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اوپر جو کیسریا رنگ ہے وہ ہماری قربانی، جد و جہد، جرأت اور بہادری کو بتاتا ہے۔ رام پرساد بسمل کا مشہور شعر ہے نا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ دوسرا سفیدی، یہ سفید رنگ امن و شانتی کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ ایک پرامن لوگ ہیں، امن و شانتی کے ساتھ رہنے والے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اگر کوئی چھیڑتا ہے تو پھر اسے ہم چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں، چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اور نیچے جو ہرا رنگ ہے وہ ہماری خوشحالی، ہماری ہریالی، ہماری کامیابی کو بتاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا۔ اور ہندوستان کا یہ پرچم دیکھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی پرچم اتنا خوبصورت نہیں ہے، کسی بھی دیش اور کسی بھی ملک کا جھنڈا اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا ہمارا یہ ترنگا خوبصورت ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، یہ ہرا رنگ ہمیں بتاتا ہے خوشحالی کو، کامیابی کو، ہریالی کو۔ دوسرا ہے ترنگا کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ تو ترنگا کی جو لمبائی یا چوڑائی ہے وہ انوپات جو ہے اس کا 3:2 ہے۔ ایک شخص ہے، شاید غازی آباد کے کسی مندر کا وہ پجاری ہے، یتی نرسیہانند سرسوتی نام ہے غالباً اس کا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ترنگا کو مانتے ہی نہیں ہیں، ترنگا ہمارا ہے ہی نہیں، ترنگا ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسا شخص تو بہت بڑا غدار ہے۔ تو لیجئے سنیے اس مہاشے کو۔ ترنگے پہ بھی کوشچن اٹھایا، ترنگا ہمارا نہیں ہے بھائی، ہندوستان میں رہو گے ترنگے کو بھی کوشچن کرو گے۔ میں تو ہندوستان کو کوشچن کرتا ہوں بھائی، میں بھارت ماتا کو کوشچن کرتا ہوں، میں بھارت ماتا میں وشواس نہیں کرتا۔ جس کو اپنے ترنگا سے پیار نہیں، جو کہتا ہی نہیں کہ ترنگا ہمارا ہے، تو ایسے شخص کو ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق ہے؟ کوئی حق نہیں ہے۔ جس کو دیش سے پیار نہیں ہے، جس کو دیش سے محبت نہیں ہے، اس کو دیش میں رہنے کا حق کہاں سے ہے؟ کہ ایک طرح سے یہ ہندوستان کا دیمک ہے جو ہندوستان کو بالکل کیا کر رہا ہے؟ کھوکھلا کر رہا ہے۔ کیا بات معلوم ہوئی آج ترنگا کے بارے میں؟ سب سے پہلا جو بنگال بنایا تھا 1906 میں، دوسرا 1907 میں، اس کے بعد پنگلی ونکیا نے اس کو بنایا، ٹھیک ہے، اور 1931 میں اس کو منظوری ملی نیشنل کانگریس سے۔ اس کے بعد 1947 تک وہی ترنگا چلا۔ 1947 میں کانگریس کے جھنڈا سے الگ کرنے کے لیے اس جھنڈا کو اس میں تبدیلی لائی گئی، بیچ میں جو چرخہ لگا ہوا تھا اس کو نکال کر وہاں اشوک کا چکر لگایا گیا۔ اشوک کا چکر جو لگایا گیا وہ کس کا سجھاؤ تھا؟ بدر الدین طیب جی کی جو بیوی تھی ثریا طیب، اس نے نقشہ بنایا تھا، اور آج تک ہمارا ترنگا ویسا ہی ہے، آج تک ہمارا ترنگا ویسا ہی ہے۔ بس آگے اب دعا کیجئے کہ ہمارے اس ترنگا کو کسی اچکا کی نظر نہ لگے اور سدا اسی طرح لہراتا رہے۔